عہد طفولیت، روشنی کا ظہور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول سال فیل ہجری 571 کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ والدہ حضرت آمنہ نے آپ کی پرورش کی، لیکن آپ کی عمر ابھی 6 سال تھی جب وہ بھی وفات پا گئیں۔ پھر آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لی، جو مکہ کے معزز ترین افراد میں سے ایک تھے۔ 2 سال بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ صداقت اور ایمانت کی شناخت نوجوانی میں ہی آپ کی شخصیت نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو الصادق اور الامین کے لقب سے نوازا گیا۔ آپ تجارت میں ایمانداری اور عدل کے ساتھ مشہور تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ایک معزز اور مالدار خاتون، آپ کی ایمانداری سے متاثر ہوئیں اور آپ کو تجارت کا پیشکش کیا۔ آپ نے ان کی تجارت میں بھرپور دیانتداری کے ساتھ کام کیا، جس سے وہ آپ کی اخلاقی خوبیوں سے بے حد متاثر ہوئیں اور آپ کو نکاح کا پیغام دیا۔ باسط، نوری ہدایت کا آغاز جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو غار حرا میں آپ کو پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اقرا پڑھ کا حکم دیا اور یوں نبوت کا آغاز ہوا۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک انقلابی موڑ تھا۔ آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ لوگوں کو توحید، عدل اور اخلاقیات کی تعلیم دیں۔ مکہ میں ابتدائی تبلیغ ہوا۔ ابتدا میں آپ نے دعوت کا آغاز اپنے قریبی لوگوں سے کیا۔ حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پھر آپ نے مکہ کے دیگر لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، لیکن قریش کے سرداروں نے اس دعوت کی سخت مخالفت کی۔ مکہ میں مشکلات اور صبر، آپ اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ حضرت بلال کو تپتے صحرائی ریت پر لٹا کر کوڑے مارے گئے۔ حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، لیکن آپ نے اپنے ساتھیوں کو صبر کی تلقین کی اور خود بھی تمام تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ ہجرت حبشہ مکہ میں مسلمانوں پر بڑھتے ہوئے مظالم کے پیش نظر آپ نے چند صحابہ کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ نجاشی، جو حبشہ کا عادل بادشاہ تھا، نے ان پناہ گزینوں کو پناہ دی اور ان کے ساتھ انصاف کیا۔ طائف کا سفر جب مکہ میں اسلام کی تبلیغ میں مشکلات بہت بڑھ گئیں تو آپ طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، لیکن طائف کے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کو پتھر مار کر شہر سے نکال دیا۔ اس حالت میں بھی آپ نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ، ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ معراج کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک عظیم الشان معجزے سے نوازا۔ معراج، آپ کو رات کے وقت بیت المقدس تک لے جایا گیا اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر میں آپ نے انبیاء سے ملاقات کی اور اللہ کے دیدار کا شرف حاصل کیا۔ اسی سفر میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ مدینہ کی ہجرت مکہ میں حالات مزید سخت ہونے پر اللہ کے حکم سے آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ کے لوگ، جنہیں انصار کہا جاتا ہے، نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ مدینہ میں اسلام کو ایک مضبوط بنیاد ملی۔ مدنی زندگی اور اسلامی ریاست کا قیام، مدینہ میں آپ نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ آپ نے مختلف قبائل کے درمیان معاہدے کیے اور یہود کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا۔ آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی، جہاں عبادت کے ساتھ ساتھ تعلیمی اور سماجی کام بھی انجام پاتے تھے۔ غزوات اور دفاع اسلام کے دفاع کے لیے کئی جنگیں لڑی گئیں، جن میں غزوہ بدر، احد اور خندق قابل ذکر ہیں۔ ان جنگوں میں آپ نے ہمیشہ امن و انصاف کا درس دیا اور دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے۔ صلح حدیبیہ ایک اہم معاہدہ تھا، جس میں قریش کے ساتھ 10 سال کے لیے جنگ بندی کی گئی۔ اگرچہ یہ ہے معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے لیے نقصان دہ لگتا تھا، لیکن اس نے اسلام کے پھیلاؤ کی راہ ہموار کی۔ فتح مکہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ یہ ایک عظیم فتح تھی، لیکن آپ نے انتقام لینے کے بجائے عام معافی کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ خطبہ حجہ الوداع کے موقع پر آپ نے ایک تاریخی خطبہ دیا، جس میں انسانی حقوق،
خواتین کے حقوق اور عدل و مساوات پر زور دیا۔ آپ نے فرمایا، آج کے دن دین مکمل ہو گیا اور اللہ کی نعمت پوری ہو گئی۔ وصال مبارک آپ کی عمر 367 تھی جب 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ نے مدینہ میں وصال فرمایا۔ آپ کا وصال پوری امت کے لیے ایک عظیم صدمہ تھا، لیکن آپ کی تعلیمات ہمیشہ رہنمائی کرتی رہیں گی۔